اس چوہے کو فرصت ملے گی پھر ہی ہم یاد آئیں گے نا۔ سعدیہ کا نام بگاڑتا وہ ہنسا تھا، مت پکارا کرو، اسے غصہ آتا ہے۔ اذلان کے سر پر تھپڑ جڑتے آمنہ نے منع کیا تھا، وہ کون سا یہاں ہے؟ ارے یہ کون ہے؟ خاموشی سے چائے پیتی ابریش پر نظر پڑتے اذلان نے پوچھا۔ نیلی جینز اور براؤن شرٹ پہنے، کالے بکھرے بالوں اور اپنی ڈارک براؤن آنکھوں سے دیکھتے اذلان شاہ پر ابریش کی نگاہ پڑی تھی۔ یہ سعدیہ کی دوست ہے، کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ رہنے آئی ہے۔ ابریش، یہ اذلان ہے، ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، آمنہ نے دونوں کو متعارف کروایا۔ ابریش نے ہلکا سا سر ہلایا تھا، گہرے سبز رنگ کی شلوار قمیض پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، اپنے بالوں کو میسی جوڑے میں باندھے کالی آنکھوں والی ابریش کو اذلان نے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا یہ بول نہیں سکتی؟ اوہ بہت دکھ ہوا، یہ گونگی ہے۔ اذلان سچ کرنے کے لیے بولا، میں بول سکتی ہوں۔ اذلان کی بات پر وہ ناگواری سے فوراً بول اٹھی تھی، اچھا پھر یہ بتائیے کہ آپ کا ناک گیند کی طرح کیوں پھولا ہوا ہے؟ اس کا سوجا ہوا ناک دیکھتے اذلان نے مسکراتی نگاہوں سے پوچھا۔ اذلان مہمان ہے وہ۔ آمنہ نے ابریش کا چہرہ سرخ پڑتے دیکھ کر اذلان کو ڈانٹا۔ آنٹی میں تھک گئی ہوں، آرام کرنے لگی ہوں۔ اذلان کو اگنور کرتے وہ آمنہ سے بولتی اندر چلی گئی تھی۔ چائے پی ہے یا ٹرک چلایا ہے جو یہ محترمہ تھک گئی ہیں؟ پکوڑے اٹھا کر کھاتے اذلان ہنستے ہوئے بولا۔ اندر جاتی ہوئی ابریش اس کی بات پر مزید تیزی سے قدم اٹھانے لگی تھی۔ چپ کر کے کھاؤ ورنہ سعدیہ سے پٹواؤں گی۔ آمنہ کی دھمکی پر وہ جی جان سے ہنس پڑا تھا۔ وہ سوکھی چوہیا میرا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ وہ قہقہ لگاتا بولا۔ آمنہ بھی اس کی بات پر مسکرا اٹھی تھی۔ اسکندر آج کل کافی مصروف رہنے لگا تھا، گھر بھی کافی لیٹ آتا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے آفس میں تھا، کالا کوٹ اتار کر کرسی کی بیک سے لٹکایا ہوا تھا، سفید شرٹ کے بازو فولڈ کیے وہ لیپ ٹاپ پر نظر جمائے کافی مصروف لگ رہا تھا۔ ہمائزہ پر اس کی ہر پل نظر تھی۔ اس کی سیفٹی کے لیے اسکندر نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی ایک نوٹس جاری کیا تھا۔ شہباز لاشاری کا جسمانی ریمانڈ چل رہا تھا۔ شہباز لاشاری کے کرتوتوں اور تعلقات کو دیکھتے اسکندر کو خدشہ تھا کہیں وہ ہمائزہ کو غائب نہ کروا دے، اسی لیے اس نے اپنے ایک گارڈ کو بھی ہمائزہ کی حفاظت کے لیے مامور کیا ہوا تھا، مگر ہمائزہ ان سب سے لا علم تھی۔ لیپ ٹاپ بند کرتے اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا ہی تھا جب وقار نامی گارڈ جسے ہمائزہ کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا اس کی کال اسکندر کو آئی۔ گڈ ایوننگ سر، آپ کو بتانا تھا آج ہمائزہ میڈم کی پینٹنگ کی ایگزیبیشن ہے۔ وہ کافی دیر سے بار بار انٹرس کی طرف دیکھ رہی ہیں، میرے خیال سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وقار نے اسے ساری بات بتائی۔ ہاں مجھے یاد ہے، بس میں فریش ہو کر نکل رہا ہوں۔ اپنے کام پر دھیان دو وقار، اس کام میں کوئی سستی مت دکھانا۔ اسکندر شاہ اسے سخت لہجے میں بولتا فون بند کر گیا تھا۔ اپنی گاڑی میں موجود ڈریس نکلوا کر اپنے آفس سے فریش ہو کر وہ ڈریس چینج کرتا ایگزیبیشن کے لیے نکل گیا تھا۔ کئی دنوں بعد اپنی باربی سے ملنے کی بھی اسے خواہش محسوس ہوئی تھی، مگر وہ خود ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ مطلوبہ جگہ پہنچتے اسکندر نے چہرے پر ماسک لگا کر کیپ پہن لی تھی۔ ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس وہ اپنے معمول کے حلیے کے مقابلے میں کافی ریلیکس لگ رہا تھا۔ وقار کو دیکھتے اسے اشارہ کرتا وہ اپنی سبز آنکھوں والی باربی کو دیکھنے لگا تھا جو لوگوں کی تعریف سنتی مسکرا رہی تھی۔ اسکن کلر کی سمپل سی شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے، بالوں کی فرنچ ٹائٹ بنائے ناٹ بنائے ہلکے سے میک اپ میں وہ سرخ رخساروں کے ساتھ اسکندر شاہ کی دھڑکن بڑھا گئی تھی۔ اسکندر پر نظر پڑتے اس نے نظریں پھیر لی تھی، وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ اسکندر ارد گرد نگاہ ڈالتے ہمائزہ کو اکیلا دیکھتے اس کے قریب گیا تھا، ہلکا سا گلا کھنگارتے اس نے ہمائزہ کو متوجہ کرنا چاہا تھا جب اس کی بات سنتا اسکندر شاہ حیران رہ گیا تھا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اتنی لیٹ بھی کوئی آتا ہے؟ وہ سبز آنکھوں والی گڑیا اسے اس حلیے میں بھی پہچان چکی تھی۔ ہمائزہ دل ہی دل میں اسکندر کو دیکھتی جھوم رہی تھی، مگر چہرے پر ناراضگی کے تاثرات تھے۔ اس کے ناراض چہرے پر نظر ڈالتے اسکندر شاہ کے انابی ہونٹ ماسک کے نیچے سے مسکرائے تھے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ سامنے والی پینٹنگ کو دیکھتے اس نے بھاری آواز میں کہا۔ اس کا انگلش والا ایکسنٹ سنتے ہمائزہ کے دل میں گدگدی ہوئی تھی۔ وہ معصوم سے اسکندر وہ پہلا شخص تھا جس کے قریب وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ شاید اس کے باپ کے شکنجے سے اسکندر نے نجات دلائی تھی، اس لیے وہ خود کو اس کے آس پاس محفوظ پاتی تھی۔ میرے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ اداسی سے بولی۔ اسکندر شاہ کی نظر بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف گئی تھی۔
جو زمین پر نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم اب اتنی پیاری ہو باربی کہ کوئی بھی تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ترسے۔ وہ اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے بولا، کیا میں پھر آپ سے روزانہ کیفے میں مل سکتی ہوں؟ ہمائزہ کا مانند پڑتا چہرہ ایک بار پھر چمکنے لگا تھا۔ مگر صرف 2 دن۔ اسکندر اس کی چالاکی پر ہنس پڑا تھا۔ اسکندر کے مثبت جواب پر وہ خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ ادھر آئیے، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ ہمائزہ اسے دوسری طرف لے کر گئی تھی، جہاں ایک خوبصورت پینٹنگ سب کی نظروں کا مرکز بن رہی تھی۔ اسکندر شاہ کو اگر کسی نے حیران کیا تھا تو وہ بلا شبہ ہمائزہ شہباز لاشاری نے کیا تھا۔ وہ کیفے کا منظر تھا جہاں اسکندر شاہ کافی پی رہا تھا جبکہ ہمائزہ سامنے بیٹھی اس کا اسکیچ بنا رہی تھی۔ وہ پینٹنگ ان کی پہلی ملاقات کی یادگار تھی۔ کیا یہ پینٹنگ سیل بھی ہو رہی ہے؟ اسکندر شاہ نے پینٹنگ پر نظریں جمائے پوچھا۔ ہمائزہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اس پینٹنگ کے علاوہ سب سیل ہو رہی ہیں، ہمائزہ نے بتایا۔ یہ میں خریدنا چاہتا ہوں، اسکندر شاہ نے اٹل لہجے میں کہا، لیکن یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ اداس چہرے سے بولی، مگر اسکندر کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ اسے اکیلے چھوڑتا اسکندر مینیجر کے پاس گیا تھا۔ باقی بچی ساری پینٹنگ اسکندر نے خرید لی تھی۔ ہمائزہ کے ساتھ کچھ دیر تک ساری پینٹنگ دیکھتا اسکندر شاہ واپس لوٹ گیا تھا، مگر اس کی حفاظت کے لیے وکال کو ہدایت دینا نہ بھولا تھا۔ اپنی ساری پینٹنگ سیل ہونے کی خوشی اور اسکندر شاہ سے ملنے کی خوشی میں ہمائزہ جھومنے لگی تھی۔ خوشی خوشی ہاسٹل لوٹتے اس نے الفت کو ساری روداد سنائی تھی۔ میر نے کچھ دنوں سے میرال کا جینا 2 بار کیا ہوا تھا۔ اس نے میرال کو دھمکی دی تھی، اگر اس نے گھر میں کسی کو بھی بتایا تو وہ اسے واپس اس کے باپ کے پاس چھوڑ آئے گا۔ اپنے باپ کی حالت یاد کرتی میرال خاموش ہو گئی تھی۔ میر کے روز روز کے تانے اور طنز سے وہ نڈال ہوتی جا رہی تھی۔ میر کے آفس جانے کے بعد وہ کھل کر سانس لے پاتی تھی۔ سارا دن ویجان اور اذلان کے ساتھ گزارتی اور میر کے ٹارچر کو بھول جاتی تھی۔ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، بس لفظوں سے اذیت دیتا تھا جو اس کے دل پر کاری ضرب لگا دیتے تھے۔ میرال کو میرے کمرے میں بھیجو۔ خالی کمرہ دیکھتے میر نے کمرے سے نکلتے ملازمہ کو حکم دیا، سر میرال میڈم کو بلا رہے ہیں۔ کمرے میں بیجان اور اذلان کے ساتھ بیٹھی میرال کو ملازمہ نے میر کا حکم سنایا۔ اب بھائی کو بھابھی کے بغیر سکون نہیں ملنا۔ اذلان کے چھیڑنے پر میرال گلابی پڑ گئی تھی، مگر وہ کیا جانے اس کا بھائی میرال کی معصوم ذات پر کیا تیر چلاتا پھر رہا ہے۔ بیجان سے اجازت لیتی میرال ملازمہ کے ساتھ چل دی تھی۔ اذلان بھی بیجان کے کمرے سے نکلتا چھت پر چلا گیا تھا۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتا بے صبری سے میرال کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ملازمہ اسے پکڑ کے کمرے میں لائی تھی، ملازمہ کو جانے کا اشارہ کرتا وہ سرد نگاہوں سے میرال کو گھورنے لگا تھا۔ میرال کمرے کی گھٹن زدہ خاموشی پر پریشانی سے ہاتھ مسلنے لگی تھی۔ اپنا دوپٹہ بار بار صحیح کرتی وہ بے چینی سے میر کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، یا یوں کہا جائے اس کے اذیت بڑے الفاظ سننے کی منتظر تھی۔ کمرے کا دروازہ دیکھتے اسے گلے سے پکڑتے غصے سے میر نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے تمہیں اتنی اذیت دوں کہ پل پر مرو۔ تمہارا باپ تمہاری حالت دیکھا بے بسی تڑپے۔ اس کے گلے پر اپنی گرفت مضبوط کرتا میر شاہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ میرال اس کے بازو پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اٹک اٹک کر سانس لیتے اس کا چہرہ سب سے سرخ پڑ گیا تھا۔ لیکن میں چاہ کر بھی تمہارے باپ جتنا ظالم نہیں بن سکتا۔ شدت ضبط سے اس کے گلے پر گرفت ہلکی کرتے میر نے اس کی گرم پیشانی پر اپنے ٹھنڈے ہونٹ رکھے تھے۔ اس ظالم کا لمس محسوس کرتی میرال کے پسینے چھوٹ پڑے تھے، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ظالم بن کر دکھاؤں گا۔ دوبارہ اس کے گلے پر گرفت مضبوط کرتا وہ میرال کا سانس روک گیا تھا۔ میرال کو وہ سائیکو لگنے لگا تھا۔ تمہاری روح تک زخمی نہ کر دیا، میرا نام بھی میر شاہ نہیں۔ اسے جھٹکے سے زمین پر گرتے وہ اپنے بازو کو کب پھوڑ کرتا میرال کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، مگر دل میں موجود بے چینی ابھی بھی کم نہیں ہو پائی تھی۔ اس کے بالوں کا اصل رنگ بھی لوٹ آیا تھا۔ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا میرال کی حالت پر نظر ڈالتا الماری سے کپڑے نکالتا فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ اوئے پروسن بات سن۔ چھت پر بیٹھی ابریش کو دیکھتے اذلان نے اسے بلایا۔ ابریش نے اسے صاف اگنور کر دیا تھا۔ وہ چکر لگانے چھت پر آئی تھی، مگر اس لنگور کو دیکھتے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔
وہ تنہائی میں کچھ دیر سوچنا چاہتی تھی، لیکن اس کی وجہ سے وہ بھی سوچ نہ پائی۔ کیا ہے؟ وہ دوسری بار اذلان کے بلانے پر پھاڑ کھانے والے انداز میں گویا ہوئی زیادہ باؤ نہ کھاؤ، یہ بتاؤ آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ اذلان نے اسے مزید تپایا، بھنڈی بنائی ہے، کھا لو آ کر بکھر، سارا دن کوئی کام نہیں کرتے، جب دیکھو آوارہ گردی کرتے نظر آتے ہو۔ ابریش نے کمر پر ہاتھ ٹکائے غصے سے پوچھا، ہاں مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ڈوئنگ ایش آن مائی بردر کیش، ان شارٹ آئی ایم خاندانی رچ مین۔ اس کی گلابی اردو انگلش سن کر ابریش نے آنکھیں گھمائی تھی۔ بھائیوں کے پیسے ہی کھانا، خود نہ کوئی کام کرنا، ہاتھ گھس جائیں گے تمہارے۔ ارے واہ، آپ کو کتنی فکر ہے میری۔ آنکھ دبا کر اذلان نے اسے مزید سلگایا۔ باڑ میں جاؤ پاگل انسان، ابریش غصے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اینگری عورت، وہ ابریش کو جاتے دیکھ کر ہنستا ہوا بڑبڑایا۔ ناقص مٹیریل استعمال کرنے سے بنائے گئے پل کے ٹوٹنے پر 200 معصوم لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ جج احسان نعیم کو اس حادثے کے پیچھے چھپے اصل مجرموں نے اچھی خاصی رشوت دی تھی۔ یہ کیس 8 ماہ سے طوالت کا شکار تھا۔ کوئی بھی فیصلہ سنانے کے بجائے آگے سے آگے کیس کی ڈیٹ ڈالی جا رہی تھی، مگر اس بار بیرسٹر سکندر شاہ جج احسان نعیم کے ساتھ تھا۔ وہ بیرسٹر سکندر شاہ تھا جو اس کرپٹڈ نظام میں انصاف عام کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ایمانداری کے قصے سارے ملک میں مشہور تھے۔ 8 سال کی مسلسل تگ و دو اور مشکلات کے بعد سکندر شاہ آج اس مقام پر پہنچا تھا۔ آج اس کیس کا فیصلہ ہونا تھا۔ سننے میں آیا تھا احسان نعیم دوبارہ اگلی ڈیٹ ڈالنے والا ہے، مگر سکندر شاہ اسے اچھے سے وارن کر چکا تھا۔ سکندر کو خدشہ تھا کہ اس کیس کے پیچھے چھپی کالی بیڑے جنہوں نے بڑی مقدار میں رشوت کھائی تھی، وہ اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ سارے گھر کی سیکیورٹی ٹائٹ کروا چکا تھا۔ مائزہ اسے فی الحال اس نے فاصلے پر رہنے کا سوچا تھا۔ اس کی سیکیورٹی کے لیے وقار کے ساتھ اس نے 2 اور آدمیوں کو تعینات کر دیا تھا۔ امیر، میں نے تمہیں جو ثبوت دیے ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہو جانے چاہیے۔ اب یہ کیس مزید میں بڑھانا نہیں چاہتا۔ سکندر نے وکیل امیر سے کہا، جو عوام کا وکیل تھا، آپ فکر مت کریں، اس بار فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ امیر نے تسلی دی، مجھے ڈبل کراس کرنے کا سوچنا بھی بدتمیزی۔ سکندر نے اسے دھمکایا۔ امیر نروس سا مسکرایا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم ایسا سوچنا بھی بات، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ سکندر نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد کیس کی ہیئرنگ تھی۔ سکندر اپنے آفس میں ایک سائڈ پر بنی شیلف میں سے کوئی کتاب نکال کر دیکھنے لگا تھا۔ الفت کہاں جا رہی ہے؟ الفت کو کپڑے پیک کرتے دیکھا امائزہ نے پریشانی سے پوچھا۔ یار بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ دنوں کے لیے واپس کراچی جا رہی ہوں۔ الفت نے تیزی سے ہاتھ چلاتے جواب دیا، اوہ اللہ پاک انکل کو صحت دے، لیکن میں اکیلی کیسے گزاروں گی؟ اس نے نیچا ہونٹ لب تلے دباتے پریشانی سے پوچھا۔ بس 1 ہفتے کی بات ہے امائزہ، بس پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ الفت نے اس کے قریب آتے نرم لہجے میں کہا۔ امائزہ بس ہلکا سا مسکرائی تھی، ورنہ یہاں اکیلے رہنے کا سوچتے وہ اداس ہو گئی تو الفت امائزہ سے ملتی چلی گئی تھی۔ وہ اکیلی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ آج اس کا دل کچھ کرنے کو نہیں کر رہا تھا۔ سکندر سے بھی کئی دنوں سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بس ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب دروازہ زور سے ناک ہونے پر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ناک چڑھاتے دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ سلیپر پہنتے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر اچانک گولی کی تیز آواز سنتے وہ اپنے قدم روک چکی تھی۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں سرید کر گئی تھی۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلے سکندر کا نام آیا تھا۔ سکندر شاہ کالا کوٹ پہنے جج احسان نعیم کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ کیس کی سنوائی شروع ہو چکی تھی۔ رپورٹرز کی ایک بڑی تعداد کورٹ کے باہر کھڑی آج کے فیصلے کی منتظر تھی۔ کوشش کیجیے گا سر، انصاف سے کام لیا جائے، سکندر شاہ نے احسان نعیم سے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ احسان نعیم نے مٹھیاں بھیجتے سکندر کی بات پر امڑنے والے غصے کو قابو کیا تھا۔ کچھ سوچتا وہ مسکرائے۔ اس نے سکندر شاہ کی طرف دیکھا جو احسان نعیم کی مسکان پر ٹھٹکا تھا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس اسے شدت سے ہوا تھا۔ اپنا سر جھٹکتے وہ کارروائی کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ احسان نعیم کی اجازت پر وکلا اپنا مدعا پیش کرنے لگے تھے۔ سکندر شاہ کی نظریں امیر کی جانب ہی مرکوز تھی۔ جتنا نازک یہ کیس تھا، اس کا پاسہ کب پلٹ جائے کسی کو علم نہیں تھا۔ جج صاحب، اب میں کچھ ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے ثابت ہو جائے گا کہ مٹیریل بالکل بھی ناقص نہیں تھا۔ کچھ ثبوت اور رپورٹس جج صاحب کو دکھائے گئے تھے۔ سکندر شاہ امیر کے بولنے کا منتظر تھا، مگر وہ منہ بند کر کے کھڑا تھا۔ یہ رپورٹ
جھوٹی تھی، اسکندر اچھے سے جانتا تھا جج صاحب اس سے بھی واقف ہوں گے۔ یہ سچ ہے، یہ واقعہ حادثاتی طور پر پیش آیا ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ امیر کے بولنے پر اسکندر شاہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھی، سب سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ ان لوگوں نے امیر کو بھی خرید لیا تھا، وہ کیسے نہ سمجھ پایا۔ آج کل کے دور میں ایمانداری بھی بس چند نوٹوں کے بدلے بیچ دی جاتی تھی۔ اسکندر شاہ جج احسان نعیم کی تنزیہ نزدِ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ جج صاحب، یہ ایک تعمیراتی کنٹریکٹ تھا۔ کمرہ عدالت کا دروازہ کھلا تھا، پولیس افسر نے جج صاحب کو سلوٹ کرتے کنٹریکٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ اسکندر شاہ کے لبوں پر فتح مسکراہٹ آئی۔ اب کی بار ہوش اڑانے کی باری جج احسان نعیم کی تھی۔ اس کنٹریکٹ نے ثبوتوں کے ساتھ گواہی دی تھی۔ پاسا پھل پلٹ گیا تھا۔ اس کنٹریکٹر نے ثبوتوں کے ساتھ گواہی دی تھی، پاسا پھل پلٹ گیا تھا۔ اسکندر شاہ مطمئن سا بیٹھا کارروائی آگے بڑھتے دیکھ رہا تھا جب اچانک اس کے کوٹ کے اندر موجود موبائل پر وائبریشن ہوئی۔ اس نے ہاتھ ڈالتے موبائل کو بند کر دیا تھا، مگر لگاتار ہوئی بیل سے وہ فون آف کرنے لگا تھا جب احسان نعیم کی بات پر وہ رکا۔ دیکھ لو اسکندر شاہ، ایسا نہ ہو اس کیس کے چکر میں اپنا نقصان کر بیٹھو۔ بس وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ اسکندر شاہ نے لب بینتے موبائل نکالا تھا، وقار کا نمبر اسکرین پر جگمگاتا دیکھا۔ اسکندر نے احسان نعیم پر نظر ڈالتے فون کو دیکھا۔ وہ جہاں فون نہیں اٹھا سکتا تھا، 1 منٹ کے بعد ہی اس کے موبائل پر ایک ویڈیو وصول ہوئی تھی۔ کرسی پر بیٹھی عمائزہ کے سر پر 2 لوگ گن تانے کھڑے تھے، اس کے قریب ہی زمین پر وقار زخمی حالت میں پڑا تھا۔ چپ چاپ جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو اسکندر شاہ، ورنہ اس لڑکی کا دماغ اڑانے میں وہ لوگ 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ احسان نعیم کی بات پر اس کی رگیں تن گئی تھی۔ ویڈیو میں عمائزہ کو روتے دیکھ کر وہ زندگی میں پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ حالات جو مرضی ہو جاتے، مگر اسکندر شاہ کی پہلی ترجیح اپنا فرض اور یہ ملک تھا۔ اپنا دل پتھر کر کے اسکندر شاہ نے موبائل آف کر کے واپس اندرونی جیب میں رکھ لیا تھا۔ فاطمہ احسان نعیم، عمر 25 سال، فلیٹ نمبر B 2045، اس وقت اکیلی گھر میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ اس بلڈنگ کے سامنے والے بلڈنگ میں میرا آدمی نشانہ باندھے کھڑا ہے۔ اسکندر شاہ نے استہزائیہ نظروں سے احسان نعیم کو دیکھا تھا۔ فیصلے کا وقت تھا، سارے گواہ اور ثبوت پیش کر دیے گئے تھے۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجیے گا، ورنہ آپ کی جان سے پیاری بیٹی کا دل گولی سے بند ہونے میں 1 سیکنڈ نہیں لگے گا۔ وہ لوگ ایسے بات کر رہے تھے جیسے کچھ ڈسکس کر رہے ہوں۔ میں اس لڑکی کو جان سے مروا دوں گا۔ احسان نعیم غصے سے پھٹنے والا تھا۔ اس کیس میں نامور شخصیت کے نام آئے تھے، ان کے خلاف جانے کا انجام احسان نعیم اچھے سے جانتا تھا، تبھی اتنا گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، اسکندر نے سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ مخالف وکیل مزید وقت مانگ رہا تھا، لیکن اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس کیس میں موجود تمام سیاسی اور عام لوگوں کو جنہوں نے کنٹریکٹ پاس کر کے اچھی خاصی رشوت کھائی تھی، انہیں گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ احسان نعیم نے مارے بندے اپنی بیٹی کے لیے فیصلہ کر دیا تھا، مگر اس کا انجام یقیناً اچھا نہیں ہونے والا تھا۔ اسے چھوڑ دو۔ چلو۔ عمائزہ کو ہاسٹل میں اسی کے کمرے میں زبردستی بٹھا دیا گیا تھا۔ ہاسٹل انتظامیہ کے سر پر بھی ایک شخص گن لے کر کھڑا تھا۔ یہی وجہ تھی ابھی تک پولیس نہیں بلوائی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں کو فون کال آئی تھی جس پر وہ فوراً وہاں سے نکل گئے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ان کے جاتے ہی عمائزہ نے فوراً پریشانی سے زمین پر گرے زخمی وقار سے پوچھا تھا۔ ڈر سے اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا ہوا تھا۔ میم، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ تکلیف سے کراہتا کھڑا ہو چکا تھا۔ اسکندر نہیں آئیں گے؟ اس نے وقار کو فون پر بات کرتے سن کر اداسی سے پوچھا۔ وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ جب کچھ دیر زور سے دروازہ کھلتا اسکندر کمرے میں آیا تو اس کے ساتھ ہی پولیس کے اہلکار بھی موجود تھے۔ عمائزہ کی حفاظت پر معمور پولیس آفیسر کو نیند کی گولیاں دے کر سلا دیا گیا تھا۔ اسکندر کو دیکھتے ہی وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عمائزہ کو صحیح سلامت دیکھتے اسکندر کو سکون ملا تھا۔ وہ کورٹ سے تیزی سے نکلتا سیدھا یہاں آیا تھا۔
لمبے لمبے ڈگ بڑھتے مائزہ کے قریب جاتے اس نے مائزہ کو زور سے خود میں پہنچا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ لوگ مجھے ڈر کی طرح ماریں گے۔ تم اب محفوظ ہو۔ حمائزہ کو خود سے الگ کرتے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹے اسکندر شاہ نے اسے تسلی دی تھی۔ حمائزہ نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ اسکندر کو دیکھا۔ اپنا سامان پیک کرو، ہم جہاں سے جا رہے ہیں کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ اسکندر شاہ کی بات کاٹتے ملیحہ سخت لہجے میں بولی۔ اسکندر نے مڑ کر ناگواری سے سورج کو دیکھا۔ اسکندر مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ ملیحہ کو دیکھتی وہ اسکندر کے وجود سے خود کو چھپانے لگی۔ آپ کون؟ پولیس اہلکار میں سے ایک نے پوچھا۔ میں حمائزہ کی ماں ہوں اور یہ میرے ساتھ ہمارے گھر جائے گی۔ جہاں تک میرے علم میں ہے محترمہ، حمائزہ کی والدہ 10 سال پہلے اس دنیا سے وفات پا چکی ہیں۔ پھر آپ روح کی صورت میں دنیا میں کیسے بھٹک رہی ہیں؟